والصلاة والسلام على نبيه سيد أهل السعادة سبحان اللہ پہلا ٹھیک وعلى آله والصحابة سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحان اللہ گاؤں پنڈ بھروکے 10واں میل سٹاپ ضلع سیالکوٹ برادرم مولانا محمد شبیر ابراہیم صاحب چشتی متظلہ دی زیر سرپرستی دے منعقد ہونے والے آج دے روحانی جلسہ دے جملہ مہمانان گرامی
منتظمین حضرات، شرکائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ ناچیز نو اپنی پناہ عطا فرما کے آمین۔ صدق اور حق کہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ اور سب حضرات دی آخرت بہتر فرماوے۔ آمین۔ سب تو پہلا پنڈ والے حضرات جنہوں مولانا شفیع صاحب مدد لہودی امامت اور رہبری نصیب ہو رہی، مبارکباد کے مستحق نے کہ پنڈ کے اندر عظیم الشان قرآن محل شریف تعمیر فرمایا ہے، اور آج اس کا بے مثال افتتاح ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب نو اللہ پاک نے دین حق دنال قلبی طور سے مخلص مسلمان کی زیارت بھی کرائی، سبحان اللہ۔ جنہوں نے اللہ نے اگ دے اندر محفوظ و معصوم رکھے۔ سبحان اللہ۔ 3-4 فٹ کی اگ، کئی منٹ بیٹھے رہنا، کھلوتے رہنا، اور جڑا ناچیز دا موقف سی کربلا شریف دے حوالے نال، حضرت معاویہ دے حوالے نال، یزید دے حوالے نال، اس کو سچا ثابت کرنے واسطے اقدام کیتا ہے، اور پروردگار نے انہاں دے اور ساڈے موقف دے سچے اور خالص ہون دی گواہی دیتی۔ اور عجیب، اس تو عجیب تر ہے کہ حجرہ شاہ مقیم رضی اللہ تعالی دے علاقے بھٹیاں دے کھولے 8 سال کا بچہ 2 بار آگے بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ ساڈے زمان بھٹا صاحب کا بچہ اخیر اتنے دیکھ شخص نو کہنا پیا چشتی دے میاں اگ تو ڈردا ہی نہیں، انہوں نے بال ہی نہیں ڈرتے، لیکن میں یہ اعلان کروا چکا کہ آئندہ کوئی بندہ یہو جہ کام نہ ساتھی کرنے پائے، کوئی بھی چیلنج کرے انہوں کہہ دے بھائی اگ پال کے بچ بڑھ جا، بچ جائے گا تو سچا۔ سڑ گیا جیسی وجہ کہ یہ فتنے فساد اور سہ پریشانیاں کا سبب بن سکتا ہے، لہذا انہوں مذاق نہ سمجھا جائے، انہوں معمول نہ سمجھا جائے۔ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کفار نے جدو معجزات دے اظہار سے تنگ کیتا، بار بار دعوت یعنی آپ علیہ السلام کے مجبور کرتے سن
معجزے ظاہر کرن تے تو اللہ نے فرما دیتا محبوب انہاں نوں کہہ دیو انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے اللہ کے پاس ہیں بس، سبحان اللہ، تاکہ انہاں دا منہ بند ہو جائے۔ اس تو بعد میرا موضوع اس کا عنوان ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ، محاربہ، کب کفر اور گستاخی بنتا ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ جنگ اور محاربہ کب کفر اور گستاخی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع کا مقصد سبائی لوکاں دا یہ غلو باطل کرنا ہے اور غلط ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت کرام چوں کسے دا اگر کوئی کسی طرح مخالف یا محارب بن جائے تو کافر اور رسول نال ہی جنگ کرنا ہے، وہ مرتد اور اہل بیت چوں کسے دی ایذا اور تکلیف جیڑی وہ بعین ہی رسول اللہ دی ایذا اور تکلیف، لہذا جویں حضور نو ایذا دین والا کافر گستاخ، اسی طرح اہل بیت چوں ہر ایک نو ایذا اور تکلیف دین والا کافر اور گستاخ، اس سبائی غلو نو غلط اور باطل ثابت کرنا مقصود ہے اس موضوع۔ ان جاہلوں نے جو ایسے دعوے کرتے ہیں اور ایسا جاہلانہ اعتقاد رکھتے ہیں، یا تو انہوں نے کسی عالم کا قول شاذ پڑھ لیا، اس کے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ عالم دا قول شاذ کہ انہوں دی عدم توجہ ہوئی سی، صحیح دلائل دھیان نہیں ہو سکیا، وہ یہو جا قول شاذ چھڈ گئے، انہوں نے تو گمراہ نہیں آکھاں گے، جنہ کے اتنے بعد دلائل کھل جان اور وہ قول غلط ثابت ہو جائے، انہوں نے اجازت، انہوں واسطے یہ گنجائش نہیں لبنی کہ انہوں نے گمراہ ہون تو بچایا جائے، وہ گمراہ بن جان۔ اتمام حجت جو ہوگی انہوں نے، اور یا پھر یا بھائی یہو جہ لوگوں نے کوئی ایک کدی آیت پڑھی یا ایک کدی حدیث پڑھی، او دے جڑے صحیح معنی مطلب نے وہ سمجھ نہ سکے تو او دے تو عقیدہ بنا لیا تو حکم عام جاری کر دیتا، جس سے رسول اللہ اور غیر رسول کے درمیان برابری لازم آتی ہے، یہ کفر ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت رسول ہوں یا صحابہ، کسی کو بھی رسول کے برابر سمجھنا کفر ہے۔ یہ ہمارے ضروریات اسلام میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ سارے اسلام کا ایسا بدیہی مسئلہ ہے جنہوں ہر مسلمان جانتا ہے کہ کوئی بھی ذات رسول تو علاوہ ایسی نہیں جڑی رسول کے برابر ہو۔ مثلا یہو جہ لوگوں کو حدیث شریف ملی فاطمہ تو بضعۃ منی، من اغضبها فقد اغضبنی۔ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا میرے جگر میرا ٹکڑا ہے، جیڑا شخص اس کو غضبناک کرے وہ مینوں غضبناک کرتا ہے۔ یا اغضبنی ما اغضبها، مینوں غضبناک کر دی وہ شے وہ گل جڑی انہوں غضبناک کر دی، یعنی جیڑی شاید اتنے انہوں نے غصہ آتا ہے وہ مینوں بھی اس اتنے غصہ غضب آتا ہے۔ اس حدیث کو ساڈے چنگے تگڑے ایک عالم غلطی لگی، وہ ہیں امام سہیلی، انہوں نے الروض العنف کے اندر لکھ دیتا اس حدیث کو پتہ لگتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت نو غضب دیوانا کفر ہے، کیونکہ وہ رسول نے فرما دیتا ہے وہ مینوں غضب دیوانا ہے۔ یہ انہوں کا قول شاذ ہے جڑا کسی طرح بھی صحیح نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بزرگ اس حدیث دے سبب ورود وال توجہ فرماندے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو کیوں نکلی سی، کیوں صادر ہوئی سی، کیوں آپ نے ارشاد فرمایا سی، اگر وہ تے غور فرماندے تے یہ ہو جا جملہ نہ بولتے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ سیدہ خاتون جنت واسطے یہ جملہ آپ علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا سی جس وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ابو جہل دی بیٹی نال نکاح فرمانا چاہتے ہیں، جس طرح کے بخاری مسلم کے اندر آئے، انہوں نے نکاح کا ارادہ فرمایا ابو جہل دی بیٹی نال، اور اس مسئلے دے اندر آپ علیہ السلام نال مولا علی نے مشورہ نہ فرمایا، بتقاضۂ بشری ہوئی، مشورہ نہ فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم نو جس وقت اس چیز دے اوتے اطلاع حاصل ہوئی تو آپ ناراضگی کا اظہار فرمایا منبر سے کھلو کے، اور اس وقت آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ توجہ ہے؟ ہوں تسی خود سمجھدار ہو کہ بی بی پاک نو اگر اسی کہنے ہیں اس حدیث دا مطلب ظاہر تے معمول کرنے اور جویں امام سہیلی نے اس کو استنباط فرمایا
اور حکم جاری کیتا کہ بی بی پاک نو غضب دیوانا کفر ہے، جس طرح کہ رسول اکرم نو غضب دلانا کفر ہے. تو یہ تو نعوذ باللہ مولا علی سرکار جائے گا، یہ تو مولا علی سرکار میں چوٹ لگ دی. تو لازمن بات ہے کہ علامہ سہیلی نو جی میں کہندے نے لکل عالم حفوۃ ولکل جواد ولکل جواد کبوۃ. ہر تیز چلنے والے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور ہر عالم کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. یہ اس قبیلے سے بنے گا. ہوں اگے اس اج کل دے اندر تو بہت ہی اس طرح دیا روایتوں لے کے تو پھر اتنا وسیع حکم لا دیتا جاتا ہے کہ تھڈو جڑے صحابہ کرام جویں سیدہ اما عائشہ صدیقہ ہو گئے، سیدہ طلحہ پاک ہو گئے، سیدنا زبیر بن عوام ہو گئے، سیدنا امیر معاویہ ہو گئے، کہ جنہاں نے کچھ کسی طرح بھی مسائل مولا علی نال پیدا ہوئے تو انہوں یہو جہ فتویاں کا نشانہ بنا دیتا جاتا ہے ایویں دیاں حدیثاں نال کہ جی حضور نے فرمایا حربی حربکم حربی و سلمکم سلمی. ہاں جی کہ تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور یا علی پاک کو فرمایا حرب کا حربی، علی تیری جنگ میری جنگ ہے. تو یہو جہاں حدیثاں نو لے کے تو پھر تر پیندے نے کہندے نے سارے کافر ہو گئے. نعوذ باللہ اما عائشہ بھی اس فتوی دی زد چ آ جاندے. ہاں جی تے حضرت طلحہ بھی آ جاندے، حضرت زبیر بھی آ جاندے، حضرت معاویہ بھی آ جاندے. تو یہو جہ غالی لوکاں دا اس طرح غالیانہ فتوی، جاہلانہ فتوی، او دا ابطال، اس کو غلط ثابت کرنا ہے میرا مقصود ہے، اور میں اسے واسطے اس موضوع کا انتخاب کیا. یہ موضوع بحمد اللہ تعالی ناچیز دے کول ہی سنو گے تو سائن دی نوعیت کا موضوع کسی پاسے نہیں سنیا. میرے اس موضوع کا اصل ماخذ وہ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحفہ اثنا عشریہ دا آخری سمجھو باب ہے. دوستو اللہ اکبر، جس حد تک حضرت اما عائشہ پاک کی فضیلت اب دا مقام ہے، حضرت طلحہ دا، حضرت زبیر پاک دا، حضرت امیر معاویہ پاک دا، محتاج بیان نہیں، اشارہ ہی کافی ہے کہ سیدہ تو جان لو ماں نے، علی پاک دی ماں نے، اور سب مومنہ دی ماں نے. اسے واسطے جیڑی حدیث شریف آئی ہے مسند احمد کے اندر غالباً کہ آپ علیہ السلام نے جدوں اشارہ فرمایا علی تیرے اور عائشہ کے درمیان کوئی معاملہ ہوئے گا، کوئی مسئلہ کھڑا ہوئے گا، تو فوراً علی پاک بولے یا رسول اللہ اس وقت پھر میں مطلب ہے سب تو بڑا بدبخت میں بنا گا کہ مومنہ دی ماں نال میرا مسئلہ پیدا ہو جائے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ گل نہیں، تینوں صرف اتنا ارشاد ہے انہوں اپنے مامن کی طرف بھیج دینا. یعنی کیا مطلب؟ انہوں امن دے مقام ال اس وقت بھیج دینا. یہ اشارہ حضور نے فرمایا. حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے، اس سے کم نہیں ہے.
آپ علیہ السلام نے اشارہ ہے، دیکھو مولا علی نے کیوں فرمایا کہ اس وقت اشقاہم انا، میں اس وقت مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت میں ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں ان کے ساتھ میرا مسئلہ پیدا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں مولا علی کی صفائی آپ نے پیش فرما دی، لیکن بتاؤ مولا علی کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ ماں وہ ماں نہیں ہے، یہ رسول کی نسبت کی وجہ سے ماں ہے، تو یہ اندر یہ تھوڑا جا مسئلہ پیدا ہو گیا تو میرے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ خیال مولا علی نو آیا۔ اتو آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ سیدہ طیبہ دا مقام مولا علی دے دل کتنا سی۔ اللہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انشاءاللہ جو سنو گے قرآن و حدیث کی روشنی علم دے موتی سنو۔ اور اہل سنت و جماعت دے صحیح معیار دے اوپر اترن والے سنو جی۔ فرسودہ اور گندے خیالات جنہوں اہل سنت و جماعت دے جمہور سٹ دین انشاءاللہ اس ممبر دے قریب نہیں ہوں۔ میرے دوستو، حضرت طلحہ دی شان بخاری مسلم کے اندر اتنا کافی ہے کہ جمع لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدیہ، آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ نے فرمایا ہے طلحہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہوں۔ حضرت طلحہ دے حالات مناقب فضائل کھولو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، جمع لہو والا انہاں واسطے حضور نے اپنے والدین کٹھے کیتے، یعنی یہ فرمایا بے ابی انت و امی، طلحہ تیرے واسطے میرے ماں باپ قربان ہو۔ سید الانبیاء فرماؤں میرے بابا ماں قربان ہو۔ اور دوسرے غالباً سعد بن ابی وقاص نے جنہاں واسطے حضور نے ماں بہن جمع والدین جمع فرمائے۔ کیا مقام ہے بھائی؟ اگر کوئی بندہ اس تو جاہلانہ استنباط کرے، ملعون استنباط کرے تو کہہ سکتا ہے کہ یار حضور دے والدین جڑے نے، حضور جدو فرمان میرے قربان ہون تیرے تے، تو یہ تو مطلب یہ نکلیا کہ پھر وہ تے خود رسولاں تو اچا ہو گیا، طلحہ تے رسولاں تو بھی اچے ہو گئے، پھر صحابہ سارے تو اچے ہو گئے، حضور نے بس اتنا لفظ بلے بلے بلے، لیکن یہ جہالت ہونی ہے۔ تمام دلائل نو کٹھا رکھ کے پھر ہمیشہ حکم اور نتیجہ کڈنا پڑتا۔ عالم اس کو نہیں کہتے ایک ادھروں دی سنی ایک ادھروں دی سنی، دلائل دا پتہ کوئی نہیں، بس وہ پیچھے آواز ڈانگا شروع کر دیتی ہیں، آخیا جی میں پڑھی بیٹھا۔ حضرت زبیر حضور دی پھوپھی پاک حضرت صفیہ دے بیٹے اور حضور دے شیر حضرت عبداللہ بن زبیر دے والد گرامی، آپ دا وہ مقام ہے حضور نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری زبیر، فرمایا ہر نبی دا کوئی مخلص خلیفہ ساتھی ہوتا ہے، یعنی حواری دوست ہوتا ہے، کسی کام میں چیز خلیفہ خاص ہے، مخلص ساتھی تو دوست ہوتا ہے، اور میں محمد کا مخلص ساتھی حواری زبیر۔ پھر نہ دونوں طلحہ زبیر پاک واسطے
یہ وہی بزرگ نے جنہوں کی جمل مشہور ہے، جمل جنگ جمل جنہوں کہیں گے. انہیں طلحہ زبیر واسطے حضور نے فرمایا احد پہاڑ دیکھ لو، جس کھلوتے نے تو احد حرکت آپ فرمانے نے اس کن انما علیک نبی و شہید، آج تیرے تے یا نبی کھڑا ہے یا شہید کھڑے نے. تو اس وقت طلحہ زبیر بھی اٹھی سن. سبحان اللہ. جنہ دی شہادت دی پیش گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعزاز اور شان نال فرمایا ہے. انہاں دے اوتے یہ الزام دے کے کہ جی انہاں جنگ کیتی ہے تے اگوں نتیجہ کر لینا کہ حربوں کا حربی سلموں کا سلمی، تیری جنگ علی میری جنگ، ادھروں فاطمہ تو بضعت منی، اس طرح دے مقدمات رڑا کے گلاں رڑا کے تے نتیجہ کڈ کے انہاں نو کافر یا فاسق کہنا شروع کر دینا، یہ دی کمال شقاوت کیڑی ہونی. میرے دوستو یہو جہ غلط نظریات نو باطل کرنے واسطے میں قرآن و حدیث نو مد نظر رکھ کے جناب نو دسنا چاہنا اللہ رسول دی جنگ کفر اور گستاخی کدوں بنتی. سبحان اللہ. ادھر دیکھو، ایک کہ اللہ رسول نال جنگ کرنی بلا واسطہ، ایک کہ بل واسطہ. خلاصہ یہ جس لئے اللہ رسول نال جنگ بندہ کرے، لڑائی کرے، مخالفت کرے تو کرے بلا واسطہ براہ راست سیدھی، اس لئے کفر تے گستاخی. رسول اللہ کے مقابلے میں آنا، خود رسول سامنے ہو انہوں نے مکھ جی ابو جہل اور کوئی کافر آیا حضور کے مقابلے، حضور دا مقابلہ نہیں کرنا یا اللہ رسول دا گستاخ بن جانا، انہوں نے برا کہنے لگ پینا، براہ راست برا آتے، براہ راست مقابلے میں آوے، بلا واسطہ مقابلے میں آوے، جنگ کرے، مخالفت کرے، اس وقت کفر بنتا ہے، ارتداد بنتا ہے، گستاخی بنتی ہے، اسلام تو خارج ہوئے گا، وہ اللہ رسول کا حقیقی دشمن ہوئے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہوئے بل واسطہ براہ راست نہ ہوئے، کسی ہور شخص دے واسطے نال ہوئے تو پھر سمجھو مجازن اللہ رسول کا مخالف بنیا کھڑا ہے، حقیقت نہیں. انہوں پھر اصا گستاخ اللہ رسول دا دشمن کافر نہیں کہہ سکتے. جیڑا وچ واسطہ آ رہا ہے وہ بھاویں جنہ مرضی اچھی شان والا ہوئے گا. توجہ نہیں فرمائی؟ کیوں کہ جیڑا واسطہ وچ آنا ہے امتی ہونا ہے، اور رسول نہیں ہونا، نبی نہیں ہونا. لہذا نبی دی جنگ بلا واسطہ جدو ہوندی ہے اس لئے کفر بنتی ہے. نبی نال جنگ بل واسطہ کسی ہوری دے واسطے نال ہوئے وہ کفر نہیں بنتی. کفر تو تھلے وہ درجات نے، پھر اس دے اندر بھی تفصیل ہے. گل نہیں سمجھ لگی کہ اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے. اگر غیر اجتہادی ہوئے گی تو پھر فسق بنتی، اگر اجتہادی ہوئے تو فسق بھی نہیں بنتی. یہ گل حالے مرتبہ اجمال ہے نا، اگو تفصیل ہوئے گی تو پھر سمجھ. لیکن انی گل سمجھ آ گئی ہے، ابتدان خلاصہ کرنا وہ گل کا ضروری ہوتا بھی تاکہ مضمون جڑا ہے وہ ذہن حاضر ہو جائے اور پورے خطاب تک آخر تک وہ حاضر رہے اور پتہ چلے بھئی اگوں جیڑی بھی گل ہونی ہے اسے دے ثابت کرنے واسطے ہونی بطور دلیل
تو اینی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ رسول دی جنگ اگر ہوئے گی بلا واسطہ تے کفر گستاخی. بولو سبحان اللہ. اگر کسی ہوری دے واسطے نہ ہوئے، یعنی کسی نے جنگ کی تھی، مخالفت کی تھی، دکھ تکلیف دیتا ہے کسی ہور نو، لیکن وہ تعلق اللہ رسول دے نال ہے، تو اس تعلق کی بنا دے آخیا جائے کہ اللہ رسول نے تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتا ہے، تو یہ کفر نہیں بنے گا. کیوں؟ اگر اگر ہے تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں. کیونکہ حقیقت قصد اور ارادے میں اللہ رسول دکھ دینا نہیں. اگر وہ ارادہ اللہ رسول دکھ دینا ہوئے پھر کافر ہے، پاویں بل واسطہ دے پاویں بلا واسطہ دے. لیکن یہ ارادے تے نیت تے موقوف ہے، عمل نال خالی اسے نہیں کہہ سکتے. توجہ نہیں فرمائی. یہ واسطے سب تو پہلا اللہ. ہاں میں دسنا چاہنا پھر کہ ذہن چ رکھو کہ اگر کسی حدیث قرآن دے اندر یا حدیث دے اندر کسی جگہ تے آ گیا کہ بھئی یہ اللہ رسول نو دکھ دینے والے بندے نے ایسے، تو سمجھا جی مجاز ہے، حقیقت نہیں. وہ ہوں قرآن سنو خدا دا سب تو پہلا. سبحان اللہ. بول دیو سبحان اللہ. ارشاد ربانی فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اللہ فرماؤں ہے انہاں لوکاں دی جزا، انہاں لوکاں دی سزا جڑے اللہ اور اس دے رسول دے نال جنگ کردے نے اور زمین دے اندر فساد پھیلاندے نے، انہاں لوکاں دی سزا ان يقتلوا ويصلبوا، ان يقتلوا ويصلبوا، انہاں نو قتل کیتا جاوے یا انہاں نو سولی تے لٹکایا جاوے. اگے پھر اللہ پاک نے تفصیل فرمائی سزا دی. توجہ ذرا. پروردگار فرماؤں ہے جڑے اللہ تے او دے رسول نال جنگ کردے نے اور زمین دے اندر فساد پھیلان دی کوشش کردے نے، انہاں دی سزا ہے وے. پروردگار نے یہ آیت کریمہ تمام مفسرین دا اتفاق ہے، تمام فقہاء دا اتفاق ہے، یہ آیت کریمہ ڈاکواں دے بارے اتری. بولو 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 کنہاں دے بارے اتری؟ پروردگار ڈاکواں دے بارے فرماؤں گے یہ اللہ دے رسول نال جنگ کرنے والے نے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جن ڈاکو نے وہ اللہ رسول اللہ جنگ کرتے ہیں. اللہ فرماندا ہے زمین فساد پھیلاؤندے نے، انہاں دی سزا دسی ہے اس آیت کریمہ دے اندر. تے فرماندا کہ یہ اللہ رسول ڈاکو جڑے نے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ اور سچی دسیا جے ڈاکو راہ جدوں کسے تے ٹکیٹی مارتے ہیں اتنے اللہ رسول تے نہیں ہوندے. کدی کسے مسلمان ڈاکو نے کدی سنیا جی نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ نے ڈکیٹی ماری ہوگی؟ بولتے نہیں. جتھے بھی اللہ فرماندا ہے ڈاکو ڈکیٹی مارتے ہیں وہ اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں.
ہوں خود سمجھدار ہو، ڈاکو رستے اتنے سفر کرنے والے یا گھر پہ لوگوں لٹتے ہیں، لڑتے ہیں تے انہاں نال لڑتے ہیں تے اللہ فرماندا ہے اللہ تے رسول نال لڑتے ہیں۔ میری گل نہیں سمجھے؟ قرآن تو فرماندا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی اج دا اسی طرح کا علم رکھنے والا جی اج رکھ کے صحابہ دے فتوے لاؤندے نے، وہ اس آیت کریمہ تو آکھے میں خود پڑھی بیٹھا اللہ فرماندا ہے ڈکیٹ جڑے نے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں تے اللہ رسول نال جنگ کرنے والا پکا کافر ہوندا ہے تے سارے ڈکیٹ کافر مرتد اسلام تو خارج ہو گئے۔ یہ وہ کہہ تے سکدا ہے لیکن ملی تے انہیں لعنت ہے۔ تہاڈا کی عقیدہ ہے ڈکیٹ سارے کافر ہوندے نے؟ اچھی بولو۔ یہ صحیح گل ہے، اللہ تے فرما رہے ہو اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں، یہ تے گل پکی ہے کہ اللہ رسول نال جنگ کرنے والا کافر ہے کہ نہیں کافر؟ تو قرآن فرماندا ہے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں ڈکیٹ، تو پھر جب ڈکیٹاں نوں تو کافر ہونا چاہیے، تو جبکہ ساڈا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ڈاکو کافر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اسی بولو نا مرے کیوں پے ہو؟ سبحان اللہ۔ مولا علی نو حضور فرماؤ تیری جنگ میری جنگ، وہ حدیث ہے وہ صحت سے حل کلام ہے، من لیا جاوے حدیث صحیح ہے تے خود قرآن ہے۔ اوتھے رسول فرما رہے ہیں تیری جنگ علی میری جنگ ہے، ایتھے خالی رسول دی گل نہیں، اللہ پہلو اپنی جنگ آخر پھر رسول دی، ایتھے دونوں دی جنگ ہے۔ بولو تو صحیح، ایک دی جنگ جی اصا کہنے چٹا کافر علی پاک نہ لڑن والا یا فاسے کے دے کوئی ونڈ نہیں کرتے تو پھر تو لازم آئے گا کہ جیڑا ڈکیٹ ہے یہ چٹا کافر ہوئے۔ کیوں؟ اللہ قرآن فرما دیتا ہے ڈکیٹ اللہ رسول نال جنگ کرتا ہے۔ یہ تو عقیدہ ہی کوئی نہیں ساڈا، اصل تو سمجھنا مسلمان نے جنہ چیر ڈاکو ڈکیٹی نو جائز نہ سمجھے حلال نہ سمجھے اونا چیر انہوں کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ فاسق آکھاں گے، بدکار آکھاں گے، وہ کول غلط کام ہویا ہے، گناہ ہویا ہے، کبیرہ گناہ ہویا ہے، لیکن ایسا کافر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ رسول اللہ جنگ کر دے بول دے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بھائی یہ آیت ہے اور سنو سبحان اللہ، سود خور دے بارے فرمانا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود خوراں نو آکھو اللہ رسول دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، جنگ کا اعلان کرو اللہ رسول دے نال۔ سود خوراں نو آکھو پروردگار ایتھے اس آیت کریمہ دے اندر سود خوراں نو اللہ رسول دی جنگ دی دعوت دے رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے اللہ رسول نال جنگ کرنے والے نے۔ ہن سود خور توجہ سجنا، اگر کہندے ہو کہ اللہ رسول دی جنگ دا جتھے آوے گا یا اہل بیت نال
اہل بیت وچوں کسے ایک دے نال ظلم زیادتی یا کسی طرح انہاں دے نال جنگ انہاں دی مخالفت آوے گا تو اللہ رسول دے نال جنگ بن جائے گی تو بندہ کافر ہو جائے گا. اتنے قرآن نے واضح طور پہ فرما دیتا ہے سود خور اللہ رسول دے نال جنگ کرنے والا ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ رسول دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. ہن سجنا دسو سود خور پھر سارے اس آیت کے مطابق کافر ہو جان گے کیا؟ جڑے حضرات وہ کہندے نے کہ علی پاک نال جنگ کفر چٹی کافر اسلام تو خارج انہوں نے پھر آخنا پینا ہے سود خوراں بھی کافر آخن تے جے سود خوراں کافر آخدے ہو تو پھر مسلمان پاکستان خصوصاً کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی بچ جائے. اتنے سود خور تو پھر عام نے خصوصاً انہوں ملکوں کا کی بنے گا جنہوں کی معیشت ہی سودی ہوئے گی. سبحان اللہ. اور سمجھ آئیے سوچو سبحان اللہ. پھر تو پکی گل ہو گئی. یہ مطلب ہے پاکستانی دے پھر شاید ہی کوئی مسلمان رہے. حکومتوں پھر ساریا کافر ہو جان گیا کیونکہ وہ تو یہ یعنی اس وقت کہ جب ہم کہیں کہ وہ سود کو حرام سمجھتے ہیں کفر سمجھتے ہیں ہاں جی فسق و فجور سمجھتے ہیں سود خوری کو لیکن پھر کسی عذر بہانے کی وجہ سے دنیاوی کی وجہ سے اس کو اس کا لین دین کرتے ہیں ہاں جی اس کا معاملہ کرتے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق تو پھر کفر بنے گا ان لوگوں کے نظریے کے مطابق کہ جو سبائی ٹولہ یہو جہاں حدیث آیات پڑھیاں جہاں اہل بیت کے متعلق آئیاں تو انہوں نے چک کے فتوے ٹھوکنے شروع کر دیتے وہ بھی کافر ہو گیا کیوں علی کا گستاخ ہو گیا کافر ہو گیا. انی دیا پترا ذرا قرآن حدیث نو پڑھ کے تے پھر گل کر سمجھ کے گل کر. تیرے جیسے انی دے پتر جڑے نے انہوں نے پاک علی خود ہاتھی چھتر مراؤ گے. گل نہیں سمجھ لگی آپ ہی مراؤ گے بھی سب تو پہلا اللہ معاف کرے جنہیں کے فتوے کی زیادہ مولا علی خود آ جائیں کہ حضور نے فرمایا اغضبا نیما اغضبا ہا جڑی گل انہوں غضبناک کرے مینوں غضبناک کر دی. یہ مسئلہ اٹھیا ہی اس لیے تھی جس لیے نکاح دا مسئلہ پیدا ہویا. میری گل نہیں سمجھے صحیح ہے جڑا اج کل ساڈے رواج چل گیا نا ماشاء اللہ جی میں بھی کتاباں پڑھتا ہوں ماشاء اللہ جی میں بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. انہوں آ کے نامرادا یا اپنی تباہی کا سامان کٹھا کیتا ہوا قسم ذات دی کر کے آنا. علماء اس بات پر متفق ہیں کتابوں سے علم نہیں مل سکتا اور نہ کوئی لے سکتا ہے. علم علماء سے ملتا اور وہ بھی پختہ ہونا شرط ہے خام سے نہیں. خام کا فرض بنتا ہے اگر کوئی گل لوے بھی صحیح کسی کتاب بھی تو صرف اپنے واسطے عمل کرے دوسرے کو بیان نہ کرے. ہاں جی نہیں تو مجرم بن بیٹھے گا. تو دوستو دیکھو ہوں تھوڑے سامنے کڈا نازک مسئلہ ہے. نازک نہیں ہوں اللہ نے فرما دیتا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سود خور کون ہے؟ بولو اللہ رسول تے ڈکیٹ بولو اللہ رسول جنگ کرنے والے. اساں ہوں نہ ڈکیٹاں نو کافر کہنے ہیں نہ سود خوراں نو کافر کہنے ہیں جنہ چر وہ حلال نہ سمجھن جائز نہ سمجھن شریعت کے منکر نہ بنا کیونکہ جس لئے جائز سمجھن گے پھر یہ مطلب ہے شرع رسولوں نہ کوئی سمجھیا نہ جنہ چر حرام سمجھتے ہیں آپ اس حد تک بھی ڈکیٹ ویکھے نے صحیح اللہ رسول نال جنگ نہ کی کرنی. اس حد تک ڈکیٹ ویکھے نے کہ انہوں کسی کہہ دیتا ہے نا جب میں سید ہوں تو انہیں لٹیا مال سارا واپس کیتا ہے. انہیں کہا بابا جی سادے آئے کے اندر یہ دور کی گل ہے. میرے خود بھائی صاحب میاں
ریاڑی دے علاقے کچی پکی دے کول سرگی والے ڈکیٹاں ڈک لیا پا میرے وظیفہ کرتے سن گڈی بہ کے انہیں ہر شے لے لی انہیں پوچھا انہوں ایک نے کہ تسی کتوں آئے پیچھے کو بیٹھا سی وہ آندا یار ایک گولڑے شریف والے سرکار جڑے نا یہ انہوں دی نسبت والے وہ پیر نے انہیں فورن کل واپس کرا کل واپس ہر شہ واپس کر کے کہندا بابا جی ساڈے قدر دعا کے دعا نہ جائے تہاڈی مہربانی ہن سچی دس جیڑا مدنی محبوب سرکار دے اولاد ہون دی نسبت دی قدر کر رہا ہے وہ اللہ رسول اللہ جنگ کر رہا ہے ذرا بول تے صحیح نہ اس طرح کئی واقعات ہوئے نہیں تے اللہ فرماندا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ جڑے اللہ رسول نال جنگ کرن انہاں دی سزا ہے سوال اٹھدا ہے او اللہ رسول نال جنگ کرن والا کافر ہوندا ہے تے ڈکیٹ کدوں اللہ رسول نال جنگ کرنے نے او سجنا اگر کوئی اللہ رسول اللہ جا رہے ہو تو رسول نو کوئی ڈکیٹی مارے انہیں کافر کہے اگر جان دے اللہ کا رسول جان دے اللہ کا رسول پھر کافر ہو جائے گا اگر جاندا نہیں اگر اللہ رسول دا اگر رسول دا پتہ ہی نہیں اگر انہوں پھر ڈکیٹی مار کھلو گا کافر نہیں ہونا اور اگر حضور سرکار دے کسی امتی کسی مومن کسی صحابی اہل بیت جو کسی ڈکیٹی ماردا ہے اگر وہ نیت اللہ رسول ستاونا نہیں تو پھر مومن بدکار ضرور ہے اے اللہ رسول نال جنگ بلا واسطہ نے نہیں کی اگر جنگ کرتا ہے پہ اللہ رسول دی بے حکم نو چھڈ کے کیا کرتا ہے نافرمانی یہ جنگ اللہ رسول نال جے بندی ہے تے بل واسطہ بندی ہے لہذا مومنا نو دکھ دینا اللہ رسول نو دکھ دینا مومنا نو ستانا اللہ رسول نو ستانا اس واسطے اللہ نے فرمایا جڑے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں جنی ڈکیٹ لوگ ڈکیٹاں نو اللہ رسول دے جنگ والا فرمایا ایتھے مجازن فرمایا حقیقتاً نہیں تا کر کے ڈکیٹ بھاویں قرآن آخیا گیا اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں لیکن کافر نہیں مومن نے بھائی آئیے سمجھ کوئی نہ صحابی نو ڈکیٹی ماری اہل بیت جو کسی سید نو ماری کسی مسلمان نو ماری مومن نو ماری توجہ ہے بلکہ ذمہ کا حکم بھی مومن کا ہوتا ہے ذمہ ہے کوئی کافر ذمہ کافر یعنی مسلمانوں کی حکومت میں اسلام کا تابع دار یعنی اسلامی قوانین کا تابع دار اور پابند کر رہا ہے وہ کر رہتا ہے ایسا شخص ذمہ انہوں ڈکیٹی مارے نا تو بھی سمجھو اللہ رسول جنگ کر رہا ہے حالانکہ وہ کافر نو دکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ جو مسلمانوں کے ذمے پڑ گیا چاہے وہ کافر ہے لیکن کیونکہ اللہ رسول دا حکم آ گیا ہے انہوں امن دو ہوں جی اس نو امن نہیں دے گا تو دکھ دے گا تو کیونکہ اللہ رسول دا حکم پہ توڑنا ہے تو سمجھو اللہ رسول نال جنگ پہ کرتا ہے اور سجنا سمجھو ہو ہوتا ہے کہ حقیقت ہو ہوتی ہے
توجہ ہے؟ بولو بولو تو سمجھو ہوں کون آکھے گا کہ ذمہ کافر جا رہا ہوئے تو مسلمان ڈکیٹی مارے تو مسلمان کافر اسلام کو مارے کیوں آ کہ اللہ نے فرمایا اللہ رسول اللہ جنگ کرتا مومن جا رہا ہوگا تو ڈکیٹی کو مارے تو کوئی آ کے جی یہ کافر نے بچارا کیوں کافر ہے کہ جی مومن مومن نو دکھ دیتا ہے اللہ رسول اللہ جنگ کی تھی جنگ ہو گئی جنگ اللہ رسول اللہ کفر ہے گستاخی ہے انہوں یہ آخیں گے بے وقوفہ حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھو جدو واسطہ آ جانا پاک مومن اینو دکھ دیتا اللہ نو دکھ دیتا لیکن یہ دکھ واسطے نہ اگلے دے ذہن اینو دکھ پاویں دینا ہے لیکن اللہ نو دکھ دینا تو دے نیت ذہن وچ کو نہیں بے شک ڈاکو دا مقصد اللہ رسول نال لڑنا نہیں اگر ہوندا تے کافر او دا مقصد اپنی دنیا دے حصے تے لڑنا ہے اپنی دنیا نفس دی خواہش پوری کرنا واسطے لڑنا ہے تو کیونکہ وہ نیت ارادہ اللہ رسول نال جنگ دا نہیں تو بل واسطہ ہے بلا واسطہ نہیں لہذا ہن ان دے نال جنگ کرن والا اللہ رسول دے نال جنگ کرن والا حقیقتاً شمار نہیں ہونا اگر انہوں فرما دیتا گیا ہے تو مبالغے اور مجاز کے طور سے فرما دیتا گیا ہے لہذا وہ مومن معلوم ہویا ادھر ویکھ جدو واسطے نال آ جاوے وہ حکم ہو رہے جدو بلا واسطہ ہوئے پھر گستاخ تے کافر بنے گا لہذا ہوں بھاویں علی پاک ہو بھاویں سیدہ پاک ہو رسول نے بھاویں فرما دیتا ہے لیکن یہ رسول نے نہیں بول دے نہیں جڑا رسول آکھے گا کافر ہے مولا علی رسول آخر والا کافر ہے کہ نہیں تو بولو 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 رسول اللہ کے برابر سمجھنے والا کافر ہے کہ نہیں سیدہ خاتون جنت حضور کے والدین بیٹی بڑی عزت والی ہوتی ہے لیکن عرف کے اندر والدین کے نال بھی عزت بیٹی نہیں ہوتی ہے تو ہوں والدین نو رسول کہہ سکتے ہیں حضور دے والدین نو رسول آکھو گے کتنی لعنتی دنیا بن گئی ہے اپنے ذہن دے نال مصنوعی جھوٹیاں گلاں بنا کے نتیجے کڈنے شروع کر دینے او جی حضور بی بی پاک حضور دا ٹکڑا تو حضور دے ٹکڑے نو دکھ دیتا تے حضور نو دکھ دیتا وہ انی دیا پترا کچھ تے سمجھ اگر یہ ہوئی گل ہے تے پھر تے حضور دے والدین جڑے نے انہاں دی شان زیادہ بننی کیوں کہ سیدہ پاک حضور دا ٹکڑا حضور نے اپنے والدین دا ٹکڑا ہے کہ نہیں حضور جدو والدین دا ٹکڑا تو پھر کی آخو گے ہوں حضور دے والدین نے رسول کو بداؤ گے یا رسول دے برابر کرو گے کیونکہ حضور جو انہوں نے ٹکڑا نے انہوں نے بداؤ آخو یہ ٹکڑا ہے ٹکڑا رسول ہے کون کی ہو سی جب آخو آخو آخے گا اسلام تو خالد مرتد کنجر بنے گا سور بنے گا وہ لانتیا رسول کے نال کی کوئی شخصیت کائنات نہیں ہوتی بھاوے والدین ہو بھاوے اولاد ہو کنجرات کے انگریزوں نے لانتی سبق پڑھ کے جاہلانہ فتوے ٹھوک دے سورا تیرے ورگی شیطانی عقل جاہلانہ عقلاں دے نال عقیدہ نہیں بنتے عقیدے ساڈے وہی نے جڑے ایمان بنا کے چلے گئے
احمد چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. سبحان اللہ. سنو بخاری کی روایت میں نے دلائل پیش کرا تھلے دب جانا اور کوئی دلیل ایسی نہ ہو جن کو ضعیف آ سکے. توجہ ہے. ادھر وے قبلہ خمس دے باب دے اندر بخاری کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس تقسیم فرمایا. بنو المطلب بنو ہاشم نے دیتا, بنو عبد شمس تے بنو نوفل نے دیتا. نوفل عبد شمس مطلب ہاشم تین وچوں نوفل تو علاوہ تین ایک ماں دے پتر نے حضرت عاتقہ دے, ایک جڑے نوفل نے وہ باپ والوں بھرا نے, یہ چار بھائی نے مطلب دی اولاد نے اپنا عبد مناف دی اولاد نے. کہنا بھی بولو بولو بولو. سید عالم دے بڑے دادا جان عبد مناف اتے سبحان اللہ. انہوں دی نسل چار برا, تین ماں والوں ایک ابے والوں. نوفل نوفل جڑے سن انہوں دی اولاد سن جبیر بن مطعم صاحب. عبد شمس انہوں دی اولاد سن حضرت عثمان غنی. آپ علیہ السلام ہاشم دی اولاد نے. مطلب یہ بھی آپ علیہ السلام نے وڈیریا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام توجہ آپ علیہ السلام نے خمس تقسیم فرمایا. بنو مطلب نو بھی دتا, بنو ہاشم نو بھی دتا, بنو نوفل نو نہ دتا, بنو عبد شمس نو نہ دتا. حضرت جبیر بن مطعم تے عثمان غنی بخاری جی میں کہہ رہی ہوں میں ذکر کر رہا ہوں دونوں حضور دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہوندے عرض کردے یا رسول اللہ جناب نے بنو مطلب نو بھی دتا ہے, بنو ہاشم نو بھی دتا ہے, بنو نوفل تے بنو عبد شمس نو نہیں دتا. حالانکہ اساں بنو ہاشم سارے اس سارے فی منزلۃ واحدہ ایک مرتبے دے اندر جی عبد مناف دی اولاد نے اسی بھی انتصاب تو نسبت کے اندر انہوں نے نال دے حضور کی وجہ ہے سانو نہیں جی دتا انہوں نے دتا جی انہوں نے اولاد نہیں جی دتا. نبی پاک نے فرمایا توجہ فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد. فرمایا بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک شے نے, یعنی وہ دوسرے جڑے نے وہ انہاں دے نال دے نہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ کٹھے رہے ہیں. اسلام ہر پاسے جاہلیت کٹھے دے اسلام کٹھے دھڑا یعنی ایک رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شے واحد نے, ایک شے نے. اور تو سمجھدار ہے حضور نے بنو مطلب تے بنو ہاشم نے فرمایا ایک شے نے تے حضور خود بنو ہاشم دے وچوں نے. ہن اگر کوئی بندہ اس حدیث نو لوے وہ آخر رسول فرما گئے نے کہ سارے بنو مطلب بنو ہاشم ایک نے شے واحد نے تے پھر رسول دی ذات بھی وہ بھی انہاں دے وچ داخل نے. لہذا سارے رسول دے نال برابر نے. جویں انہاں دی شان ہے اوویں رسول دی شان ہے, جویں رسول دی شان ہے اوویں انہاں دی شان ہے. وہ کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا, بھاویں حدیث کا سہارا پہ لیندا ہے. او سجنا پتہ چلیا ہر ایک نو حدیث پڑھ کے بیان کرنے کی اجازت نہیں جنہ چر علم نبی دے اصول شریعت کا نہ رکھدا ہو.
یا نبی یا نبی اخچاریا زندہ باد آئیے سمجھ سبحان اللہ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے سامنے. تو ثابت ہوا جی علی خلیفہ اول ہے کیونکہ حضور نے ہارون کے ساتھ فرما دیا، اور یا وہ ہارون صحابہ سے افضل ہے اور نبی کے برابر نہیں، نبیوں سے افضل ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا ہارون جیسا. ایسے لانتی کو بے وقوف، یہ کیا اپنے جاہلانہ مقدمات بنا رہا ہے؟ رسول فرما گئے بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہے، تو یہاں پر بھی وہی مقدمات بنا لیں. اب کیا جتنے بنو مطلب ہیں وہ سارے خلفاء ہیں، وہ سارے رسول ہیں، کیونکہ رسول فرما گئے شرم واحد. اللہ دے بندیا ادھر دیکھ، مثال دینا سمجھاؤن واسطے ڈاکٹر لکھن نا پرچی دوجے پاویں انگریزی دان ہون انہاں کول نہیں پڑھی جاندی. یہ اج کل کہندے نے جی ہر کسی دے کوڈ ورڈ ہوندے نے. اللہ دے بندیا گل سمجھاؤن واسطے کیتی، ورنہ منوں اس پاسے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سمجھاؤن واسطے گل کرنا بھی کوڈ ورڈ کہندے ہو نا. اللہ رسول دیاں گلاں دے وچ بھی مخفی اشارے ہوندے نے. جے تسی کوڈ ورڈ کہندے ہو، کوڈ ورڈ نہیں کہندا، مخفی اشارے کہنا. وہ مخفی اشارے ہوندے نے جنہ چیر رسول دی شریعت نو نہ سمجھا، اصول اور محکمات شریعت کو نہ سمجھتا ہو، علم محکم نہ ہو، یہ مخفی اشارے نہیں سمجھتا. جب نہیں سمجھے گا تو علم میں کلام نہیں کر سکتا. اگر کوئی کنجر آکھے ڈاکٹر نے پرچی لکھی ہے میرے کو لیا، وہ الٹا پلٹا دس کے دوائی بندہ مار دے، یہ مجرم ہے. یہ ہوئی آخا گے تیرا فرض بنتا سی کنجرا، تینوں سمجھ جو نہیں سی تو بول ہی نہ. ہر تھان سے انگلش چل جانی ہے، جی ہر تھان سے انگلش نہیں چلتی، میں ہر تھان کے اتنے اس جب کی چترائی نہیں چلتی، جناب لغتانی نہیں چلتی، جنہ چر مستفا کی شریعت کے اشارے نہیں چلتے. اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر اماموں کی ضرورت ہوتی ہے. بولو امرو، جہاں اماموں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ اگر امام بننے کا لیتا تو اللہ رسول ہی کیوں بھیجتا؟ تو سب سے بڑا امام ہوتا ہے. تو بولتے نہیں. ادھر ویکھو سجنا، گل لمبی نہیں کرتا، موضوع بڑا زبردست ہے، بہت مواد پیچھے پہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز دلائل ہیں جی قویہ اور ایسے دلائل مضبوط قاہرہ باہرہ دے نال اس موضوع نو پختہ کر دیاں گا. تھوڑے نال کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا. سمجھ کے اٹھیا جی تھوڑی مہربانی. یہ نہ ہوئے میں کچھ سمجھاواں تسی کچھ سمجھ کے اتنے میرا ہی پٹھا پائی کھڑے. سمجھ لگی نہیں؟ ادھر ویکھو گل آ گئی بلا واسطہ تے بل واسطہ دا حکم الگ ہو گیا. اللہ رسول دی بلا واسطہ براہ راست جدوں کوئی گستاخی کرے، انہاں نو اذیت پہنچاوے، انہاں دے نال جنگ کرے، وہ کافر ہے. لیکن اگر کسی دے واسطے نال کرے، پاک علی نو دکھ دیتا ہے فرض کرو، کہ ایسا کافر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ علی رسول نہیں. مرے بولتے صحیح. مثلا موٹی جی مثال دینا، حضور دے آبا و اجداد نے سمجھ لو گل، آبا و اجداد، حضور دے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا ماما اسی طرح نانیاں توڑ انہاں دے بارے
امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسالے لکھے ہیں. سبحان اللہ. 3 اہل سنت کے 3 قول لکھے ہیں. سبحان اللہ. 3 اہل سنت کے قول نے 3 قول لکھے. ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جی تھے تو وہ شرک پر لیکن اصحاب فطرت ہونے کی وجہ سے نجات یافتہ ہوں گے. نجات یافتہ ہوں اصحاب فطرت یعنی ایسا زمانہ تھا جس میں نبی ان کے پاس آیا نہیں اور اللہ نے ان کو کوئی بتایا نہیں. تو اللہ فرماتا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں خبردار نہ کریں عذاب نہیں دیتے. تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچے ہوئے ہیں اوپر والے جتنے. ہوں سچی دس یہ کفر یا شرک کی نسبت کرنی ہے وڈیریاں والا یہ ہوں انہاں وال ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. سمجھ نہیں لگی. تا کر کے جنہ حضرات نے وہ قول کیتا ہے انہاں نو اساں کافر نہیں کہہ سکتے. اور اگر انی گل رسول دے بارے کہہ دے تو کافر ہے. کہہ دے کہ رسول نے شرک کیتا کفر کیتا بولنا نہیں. اسی طرح کا اختلاف آزر کے متعلق موجود ہے. تو یہ مطلب یہ نکلیا براہ راست مخالفت کرنی اللہ رسول دی ہور گل ہوتی ہے. کسی دے واسطے نال ہو جاوے تے وہ دی گل ہور ہوتی ہے. کفر نہیں انہوں کہہ سکتے، گستاخی نہیں کہہ سکتے، ارتداد نہیں کہہ سکتے. اور اگر ادھر دیکھو پھر فسق بھی کدوں بنتی ہے؟ وہ مخالفت فسق کدوں بنے گی؟ جدوں وہ مخالفت اور محاربت جڑی ہے وہ اجتہادی نہ ہو. اگر ہوئے اجتہادی مثلا اگلے دا یہ خیال ہے کہ فلانا بندہ ہے نا توجہ انہیں اللہ کی مخالفت کی تھی، اللہ کے خلاف چلے پاویں وہ غلط ہے لیکن وہ خیال یہ ہوئی کہ اللہ کے خلاف چلے یہ رویہ رکھتا ہے تو پھر تو تھڈو فاسق بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہوئے ایک طبقے دا ایک طرف رسول ہے دوسری طرف بھی رسول ہے. رسول کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے. رسول نو ستاؤندا ہے، دکھ دیندا ہے، توہین کرتا ہے. تو کفر نہیں بنتا، گستاخی نہیں بنتی، فسق بھی نہیں بنتا، برائی بھی نہیں بنتی. آخو تو انہوں بھی اللہ دے قرآن چ دسو سننا چاہتے ہو تو ذرا بولو. ہاں 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 اللہ کبیرہ. تحقیق پسند آ رہی ہے کوئی نہ؟ تھوڑا کلندر اقبال فرماؤں گا سیال کوٹی جو آنکھوں سے سلام سنا دے کلندر اقبال فرماؤں گا شیر مردوں سے ہوا بے رہ گئے صوفیوں ملا
موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے اندر چھڈ کے رب وحدہ لا شریک مولا دی ملاقات دے نصیب لے جاندے نے کوئی دور دے کچھ عرصے بعد جب واپس آتے ہیں دیکھ رہے ہیں قوم بچے کی پوجا پہ کر دی اللہ نے دسیا سی تیری قوم بچے کی پوجا پہ کر دی بچے نو خدا بنائی کری جب آپ تشریف لے آپ نے ویکھیا اس موقع پہ نبی نے فرمایا سی لیسل خبر کل معاینہ اس موقع پہ انہوں نے فرمایا سی دسنا ہو رہے خبر ہو رہے اکھ دا ویکھیا ہو رہے حضرت موسیٰ نو اللہ نے دسیا سی موسیٰ تیری قوم بچے کی پوجا بھی کر دی ہے آپ نے غصہ نہیں چڑھیا سبحان اللہ حالانکہ رب کیا دستا سی تبھی ہمارے جس لے آن کے توجہ جس لے آن کے ویکھیا باقی پوجا بھی کر دی سی آپ کو جلال آیا غصہ آیا روایات تفسیریہ کے اندر بہت کچھ لکھا ہے میں جو عرض کرنا جو صحیح ثابت وہی عرض کراں گا قرآن کے اندر جو آیا ہے القل الواح جلال آیا تورات دیا تختیاں رب کو لے کے آئے سن چک زمین دے سٹیاں اللہ کا کلام زمین دے چک ماریا اپنے بھرا کی داڑھی شریف پھڑ لئی وال پھڑ لے کھچ فرمایا تو کتنے سے یہ بچے بھی پوجا کر رہے ہیں وہ فرمانے نے لا تاخذ بلحیتی بھراوا مہربانی کر میری داڑھی نہ پھڑ میں کمی نہیں کی ڈاڈے ہو گئے کی کردا میں کمی نہیں کی یہ ڈاڈے ہو گئے اور سجنا حضرت موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑن وہ بھی بڑے بھائی بھی بولو مرے تو پھڑ کے کھچا جونڈے پھڑن جونڈیاں تو بڑھ کے کھچا نہ اللہ دے کلام دیا تختیاں زمین دے سٹ دے اللہ پوچھو اللہ نے فرمایا گستاخ ہو گئے بول دے صحیح موسیٰ ساڈے جوگا نہیں لیا فاسق ہو گیا مال اللہ بدکار ہو گیا نہ اللہ نے کوئی فتوا نہیں لایا کوئی نہیں لایا انہوں نے رسالت ماسا بھی فرق نہیں آیا انہوں نے شان محبوبیت ماسا بھی فرق کوئی فرق نہیں آیا یہ ہوئی کام اگر دوسرا رسول نال کرے کافر ہے کہ نہیں بولو 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 اور رسول رسول نال پیا کرتا ہے طبقہ ایک کے مرتبہ ایک کے درجہ ایک کے گروہ ایک کے جماعت ایک دے بندے نے یعنی نبیوں دی جماعت دے بندے نے تو اتو بھائی اجتہاد کیا کرتا ہے یعنی حضرت موسیٰ یہ سمجھیا حقیقت نہیں سی یہ سمجھیا بھی میرے بھرا نے غفلت کی تھی شیخ عبدالعزیز نے اتنے لفظ لکھا مداہنت یہ نرمی کی تھی یہ بہت یہ دا نتیجہ ورنہ کی تک بن گئے رسول وچ کھڑا ہے تے وچھلی والے حقیقت نہیں سی انہیں اگوں ظاہر بھی کر دیتا بابا میں نہیں سی میں کوئی غفلت نہیں کی تھی پورا اپنے اللہ زور لمدا رہا یہ کڑمے ہے ہی بیٹھے میری ایک نہیں منی توجہ نہیں فرمائی میری ایک نہیں منی تو بچے کی پوجا کرن لگ پے نے بھراوا مینو نہ پڑ میری داڑھی تو توجہ نہیں فرمائی نے
یہ انہوں لوگوں کا رد بھی ہو گیا جڑے کنجر کہندے نے نا کہ داڑھی جڑی ہے نا یہ عرب والیاں دا طریقہ ہے کوئی اسلام کوئی نہیں آ کنجرا جڑے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دی داڑھی پہ پڑھتے نہیں یہ تو مصر دا واقعہ ہے اپنا شام دا واقعہ ہے ایک ہی تو بہت عرب نہیں ہوتے عرب تو باہر میں ہوں سبحان اللہ اور اتوں یہ بھی پتہ لگا جڑے آتے ہیں دہڑی ایڈی ہونی چاہیے جی دوروں دسنی چاہیے چاول برابر ہونی چاہیے ہوں آ کنجرا اللہ فرماندا ہے وہ فرما رہے ہیں بھراوا میری پھاڑنا دہڑی جی ایڈی ساری ہوئے تو ہاتھ چونکری نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد لے جا معلوم ہے داڑھی سنت مٹھ برابر ہی سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے اشارے دے صدقے جاواں وہ ایک مسئلے کیویں دسدا ہے سبحان اللہ یہ نہیں سو دسیا بھی مٹھ یہ ضرور فرمایا سو کہ انہوں فرمایا لا تاخذ باللحیہ پھاڑنا یہ مطلب یہ نہیں ضرور سی بھی جی موٹے چ جائے یہ تو ثابت ہوا داڑھی ہر رسول نبی دی موٹی رہی بولو بولو خیر توجہ فرما قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے اجتہاد نے آپ کی دینی نیت اور علم نے یہ فیصلہ کیتا میرے برا غفلت کی تھی مداحنت کی تھی نرم ہو گیا ہے تا کر کے نتیجہ نکلیا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں برا کہندا بھراوا یہ گل نہیں میرے اندر کوئی ہو میں تے اپنے اللہ پورا ماڑا ہو گئی نہ کو تا یہ کام کیتا ہے یہ میرے کو ڈاڈے ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ میں انہاں نال غصہ نہیں رکھیا میں غفلت کر گیا ہوں دھیان نہیں کیتا نہ وہ اللہ کا بندیا جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ولوں دینی علم تو دینی نیت جو اندر سوچ بیٹھے نے پھر اس کے مطابق رسول کی توہین کر رہے ہیں اللہ نے کوئی فتوا نہیں لایا نہ لگ سکتا جہاں لاوے گا آپ ہی کافر ہو جائے گا انہوں کی شان فرق نہیں آیا جی نبی دے صحابہ وچوں ہوں گل ٹھکانے دے آ گئی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ گل بڑی ٹھکانے دے آ گئی حضور نے فرمایا سی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ اے علی تو میرے واسطے میں جی ہارون سی موسیٰ واسطے یہ اندر جڑے اشارے نہیں وہ تو لوگ کٹ لیں جڑے ہیں نہیں کٹ یہ ایک مانا مطلب شیخ عبد العزیز نے وہ اشارہ دیتا ہے آنکھوں نے سنا لیا انہیں فرمایا جی میں حضرت موسیٰ نے اپنے اجتہاد کے نال اپنے اجتہاد نال مجرم سمجھے سی اپنے بھائی نو دھیان کے انہوں نے سختی کی تھی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت معاویہ اپنے اجتہاد کے مطابق انہیں سمجھیا جس نے حضرت عثمان کے قاتل مولا علی دے نال رہندے سن مولا علی دے نال رہندے سن انہیں سمجھیا علی مداحنت کی پھردا ہے علی انہوں کوئی قتل نہیں کرتا پھانسی کیوں نہیں لاؤندا وہ سمجھتے سن یہ ہوئی قصور ہے وہ قصور سمجھ کے انہوں بھی مقابلے دے کر جنگ کی تھی اور جی ادھر فتوا نہیں لا سکنا موسیٰ سے پھر انہیں پاکاں سے بھی نہیں لا سکنا ہے جی حضرت ہارون صاف سی میں مولا علی صاف سی
توجہ ہے. سبحان اللہ. وہ طبقہ ایک وہ نبیوں کا گروہ، یہ طبقہ ایک یہ بھی صحابہ اللہ نہیں مرے، وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں. طبقہ ایک ہے وہ بھی مجتہد مطلق ہیں یہ بھی مجتہد مطلق ہے. یہ جس کو فجور کا کہہ بیٹھے وہ آپ ہی فاسق فاجر ہو گئے. اور اگر کوئی کہے حضرت معاویہ کو فاسق لکھا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی کے اندر تو اس کو خبردار کرنے کے لیے کہتا ہوں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مکاتیب خطوط میرے پاس فارسی میں پڑے ہیں جو مولانا کاشف اقبال مدنی سے میں نے حاصل کیے. ان میں لکھا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ فاسق تھے. آپ نے فرمایا حاشا وکلا میری کلام میں کسی خبیث نے ملاوٹ کی ہے یہ میرا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. پورا چاند رہے گا کسی تیرا نام رہے گا. دے زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. سبحان اللہ. کاش کہ یہ اندھے ملا جو ہے نا یہ شیاطین نہ ہی پڑے. اچھا ایمان سے اتنا خبیث اپنے ذہن شیطانی اور اپنے جہالت کے زور پر جو ذہن میں آتا ہے وہی پاکوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اندھے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا. بولو تو صحیح یار. قلندر فرماندہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا شاہ ناراضی میں صاحب کشاف. سبحان اللہ بولو تو صحیح. سبحان اللہ. ادھر ویکھو ہوں حضور نے انہوں ہارون پاک دے نال تشبیہ دیتی یعنی مولا علی. کیوں انہاں نال معاملہ یہو جہا بنن والا سی. سبحان اللہ. بھرا وہ بھی رسول بھرا نو مجرم سمجھ رہے وہ بھی رسول تے سمجھ کے تے پھر انہاں دی مخالفت انہاں دی اذیت انہاں دی توہین تے اتر آئے عمل کر کے وقا دیتا ہے بھی گاڑی بھی پیر نوچ دیں. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. اللہ دی قرآن اللہ دی کتاب نو تھلے سٹی کوئی بولدا نہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے مجتہد ہوئے نا رسول دی شریعت نو جاننا وہ جڈی وڈی گل کر جاوے او تے فتوا نہ لاوی. ایک حدیث چھڈ دینا تھڈو اللہ دی ساری کتاب نو ہی پنجے سٹ دینا. پنجے سٹن نال تے موسیٰ تے فتوا نہیں لگا. سبحان اللہ. بولتے صحیح مرے تھلے سٹ دیتی
حدیث چھڈن نال امام اعظم دے فتوی کیویں لگ سکدا ہے جے انہاں بھی چھڈنا ہے تے کسے علم نال چھڈنا بول تے صحیح نا سبحان اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھرا حضرت ہارون علیہ السلام دے واسطے نو آپ نے مشبہ بنایا حضرت مولا علی دا کہ علی تیرا ایویں ہے آپ دیکھ رہے سن کہ جی میں انہاں دو بھراواں دا مسئلہ پیدا ہویا ہے رسولاں دا ایویں میرے یاراں وچوں علی دے بھرا علی دے بھائی طلحہ علی دے بھائی زبیر علی دے بھائی معاویہ انہاں پاکاں دا بھی مسئلہ پیدا ہوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی وہ بولو مسئلہ پیدا ہوئے گا لیکن محمد پہلے راہبری قرآن نے کر دیتی لہذا حضور اشارہ کر گئے امتیوں انہاں دا مسئلہ ویکھنا ہے تو اس شیشے جو ویکھیا جائے تا ہدایت رہو کیا ادھر کمی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے آگے تلوار اٹھا لی ہے تو مسئلہ کیا ہے یہاں پر بھی تو ذات نہیں ہے نا یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ یار علی کا حق بنتا ہے قاتلین ان کے ساتھ ہیں قتل کیوں نہیں کرتا لگتا ہے مداہنت کر رہے ہیں نرمی کر رہے ہیں یہ قصوروار بن رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے میں اگر کوئی کتا میرے تو فتوی ٹھوکی کھڑا ہو تو میں پھر شیخ عبدالعزیز جو لفظ پڑھ دینا سبحان اللہ بولو تو صحیح نہ حرامی بڑے بڑے پایا ہوں سبحان اللہ جڑے پاکان نہ چھڈن میرے جیسے مجرم نو کیویں چھڈن سبحان اللہ آ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ حضرت امیر نیز بحکم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہما رتبہ داشت وزوجہ مطہرہ رسول جناب را حامی قتل عثمان و مداہن در اجرائے قصاص فہمیدہ باؤ بر سر پرخاش بعینها مثل حضرت موسیٰ کے ہارون را حامی گوسالہ پرستان و مداہن در اجرائے حد و تعزیر فہمیدہ ای احانت نسبت با برادر کلام و پیغمبر با عمل آور پس اگر حرب رسول کفر میں بود حضرت موسیٰ حاشا من ذالک دران ساعت کافر میں شد ولیعاذ باللہ من ذالک سبحان اللہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث ذیل کر رہے ہیں تو فیصلہ شریعہ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں فارسی مسئلہ سمجھ آئی کہ نہیں اونچی بولو نا بولو تو صحیح اتنے آپ نے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں سمجھایا ضرور ہے لیکن جڑے اضافے نال ناچیز سمجھایا شاہ صاحب نے سمجھایا انہوں نے جڑے الفاظ نے نا انہوں نے اتنے بہت بڑا اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے وہ اعتراض تو پاک کرنا سے پھر ناچیز نے الحمدللہ تو انہوں اپنے لفظیں واسطہ اور بالواسطہ فرق بنا کے سمجھایا یہ دیکھو آپ جو فرما رہے ہیں نا جی آپ کے الفاظ وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے آپ فرماتے ہیں بلکہ دری آیات حرب خدا و رسول ہر دو در حق فساق ثابت فرمودان و در حدیث مذکور تنہا حرب رسول است پس چون حرب خدا و رسول ہر دو موجب کفر نشوان حرب رسول تنہا چرا موجب کفر باشد اور حرب کے با رسول از راہ انکار دین و احانت اسلام واقع شود بلا شبہ کفر است نہ مطلق حرب
فرماتے ہیں رسول کے ساتھ جنگ جب دین کی اہانت اور توہین اور مخالفت کے ساتھ ہو تو پھر وہ بنتی ہے کفر، ورنہ نہیں بنتی رسول کے ساتھ جنگ کفر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول میں دین اور دنیا کی جنگ کا یہ تفریق، فرق پیدا کر کے، تفریق پیدا کر کے حکم بدلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات ہے آپ اگر یہ فرما، آپ کا ارادہ مقصد یہی تھا، لیکن اس وقت جو ہے نا میرے خیال میں نہیں ادھر توجہ گئی، تو اس وجہ سے اور میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل اس مسئلے کو ایسے صاف کر دیا کہ اللہ کے فضل سے اعتراض نہیں ہو سکے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے شیخ عبدالعزیز نہیں جانتے اور تم جانتا ہے، وہ بغیرت یہ ایسا مسئلہ جاننے نہ جاننے کا نہیں ہے، انہیں بزرگوں کی کلمات، عبارتوں، الفاظ کی خدمت کی برکت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، ان کے کلام کے اندر تعویل کر لیتے ہیں، معنی مطلب نکال لیتے ہیں صحیح ہے جی۔ یہ وہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلوی فرمایا یہ جو کچھ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے یہ ان بزرگوں کے لفظوں کی خدمت کی برکت ہے۔ وہ بول گئے، ہم ان کے اندر ہم وقت رہتے، ہر وقت ان کے الفاظ کی خدمت میں رہتے ہیں، تو ہم پر بھی ان کے الفاظ کے مطلب کھل جاتے ہیں اور کوئی بات صحیح نکل جاتی ہے ہمارے منہ سے۔ تو بھئی بالواسطہ تو بلا واسطہ دا فرق ہی رکھنا پینا، دنیا تے دین دی تقسیم، کیونکہ رسول ہوتا ہے سراپا دین۔ ہائے 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 ہائے، بولو اے رسول نال کوئی آکے میری دنیاوی جنگ سی، دینی نہیں سی۔ توبہ توبہ توبہ، رسول سر تو لے کے پیرا تک دین ہی دین ہے۔ ہائے بولو تو صحیح۔ ہاں اوتھے یہ دوسرے واسطے کر سکنے، تاں کر کے رسول کا گستاخ بلا تمیز کافر ہے، چاہے دنیا میں کرے، دنیاوی لحاظ سے کرے، چاہے دینی لحاظ سے کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسروں کا گستاخ اس وقت اللہ رسول کا گستاخ بنے گا جب وہ دینی حوالے سے کرے۔ وہ کہے مینوں اللہ رسول دا دین چنگا نہیں لگتا، تو وہ دین لگتا تیرے بچ، لہٰذا مینوں تو بھی نہیں چنگا نہیں لگتا، اس طرح کرے گا تو پھر کفر ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، جی میں حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام دے مسئلے تساں ایسا نہیں بول سکتے، بول سکتے نہیں، کسی آج تک کلام کیوں نہیں کیتی؟ کوئی آکھے جی مینوں حضرت موسیٰ کی غیرت آؤندی، کوئی آکھے مینوں حضرت ہارون کی غیرت آؤندی، کوئی ادھر کھلو جاوے، کوئی ادھر کھلو جاوے، تو مقابلہ بازی شروع کیوں نہیں دوویں؟ حالانکہ قرآن نے تو دونوں کا قصہ بیان کیتا ہے ایویں کہ جے ادھر وچ وڑن دی اجازت نہیں تے انہاں پاکاں دے کام وچ وڑن دی اجازت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ حضرت مولا طلحہ، مولا علی سرکار، حضرت طلحہ پاک، حضرت زبیر پاک، سیدہ پاک، معاویہ پاک، انہاں دے معاملے چ مسئلے چ وڑن دی گی اگر کوئی بول سکے جی میں شیخ عبدالعزیز اور اس طرح کے علماء احتیاط کلام فرماتے ہیں اس طرح سبحان اللہ۔ اس نال ایک پاسے نو یہ آخنا ہے اللہ رسول نال کا جنگ کر دے، کیوں حدیث پاک پڑھ دے، ہوں جہاں حدیث سناوے تسی آیت سنا وہ آخ بابا علی نال جنگ خدا نال جنگ ہے، تو آخ بابا مسلمانوں ڈکیٹی مارنی یا جڑا کافر ہے زمینی انہوں ڈکیٹی مارنی اللہ رسول نال جنگ ہے۔ ہوں اتنے رسول نے فرمایا میرے نال جنگ ہے، قرآن فرماندا ہے اللہ رسول دونوں نال جنگ، سود خور دی بھی جنگ ہے، تو سود خور دی جنگ اللہ رسول پہ آخر قرآن اتنے حدیث مولا علی دی جنگ نو رسول دی جنگ آخیا جا رہا ہے، تو ہوں دونوں آخ برابر کر لو۔ معلوم ہوا وہی بات ہے، واسطے اور بلا واسطہ کفر اس وقت بنے گا اور جی بل واسطہ ہوئے تو پھر فسق اس لیے بنے گا جس لیے دنیا دی ہرس و ہوس ہو۔
جس لئے اجتہاد ہوئے تے دینی غیرت کا مسئلہ ہوئے جی میں انہاں پاکاں نو سی حضرت عثمان دے قاتلاں نال غیرت کا مسئلہ تو میرے بھائیوں پھر ہم ان پر کوئی کسی طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے بلکہ ان کے عمل سے کوئی ہم راہبری حاصل کر سکتے ہیں بات اللہ جل شانہ جڑا سمجھاونا چاہتا جی میں سمجھاون دی توفیق بخشی اللہ جل شانہ انہاں ہی پاکاں دے صدقے سانو دنیا تو خیر رحمت اور عافیت نال لے جاوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی آج ایک پیر باپ صاحب شعر سنا دیا جی